کائنات کا ذرہ ذرہ خالق کائنات کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ جانور بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، درخت بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے دروازہ کھولنے کی آواز یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، چھت کا چٹخنا یہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے، اور کھانا کھاتے وقت کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، کہا انہوں نے جب یہ آیہ کریمہ پڑھی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو کہنے لگے اگر کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ان کے ذکر کی آواز ہمارے کانوں میں کیوں نہیں آتی؟ دل میں خیال آنا تھا کہ ان کو قضائے حاجت ہوئی، اب انہوں نے بیت الخلاء میں لے جانے کے لیے لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو لوٹے سے آواز آئی اللہ 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 اللہ، ڈر گئے اور فوراً وہ لوٹا رکھ دیا۔ اب مٹی کے ڈھیلے اٹھائے کہ ان کو بیت الخلاء میں لے جاتا ہوں اور ان کو استعمال کروں گا، مٹی کے ڈھیلوں سے بھی آواز آئی اللہ اللہ اللہ، فوراً ان کو بھی رکھ دیا۔ الغرض جس چیز کو بھی اٹھانا چاہتے اس سے اللہ کے ذکر کی آواز سنتے، اللہ اللہ کی تسبیح کی آواز سنتے، رک گئے، سجدے میں گرے، ہاتف غیب سے ندا آئی بندے کچھ سمجھا، بندے کچھ سمجھا، اگر ان چیزوں کی آواز تمہارے اوپر ظاہر کر دیں تمہارے دنیا کے کاروبار رک جائیں، تمہارے دنیا کے کاروبار ختم ہو جائیں۔ تو میرے عزیزو کرم فرماؤ، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تربتر رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے میں اپنی زبان کو لگائے رکھیں۔ میرے شیخ کامل دنیا اہل سنت کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذوالفضل والکمال الیاس قادری صاحب کہا کرتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔